السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، ہم نے جو قانون پڑھے تھے اظہار اور اخفاء کے، نون ساکن اور نون تنوین کے، تو آج کا سبق جو ہے وہ انہی کی اگلی جو ہے ریویژن ہے۔ ہم نے اظہار اور اخفاء کے تقریباً 4 سے 5 جو ویڈیوز ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کیں، تاکہ جو مجموعہ الفاظ تھے ان کی کس طرح سے پریکٹس کرنی ہے، کس طرح سے ان کے ہجے کرنے ہیں، اور اگر وہ آ جائیں تو آپ نے کس طرح سے ان کو پڑھنا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ ہمارا اخفاء اور اظہار کے متعلق آخری سبق ہے۔ انشاءاللہ ایک نیا سبق جو ہے وہ ہم ایک نئی تختی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ آخری سبق ہے اور یہ بڑا ہی اہم سبق ہے، کیونکہ اس میں جو اظہار اور اخفاء ہے اس کے متعلق ہم نے کس طرح سے چیزوں کو اپلائی کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری کوششوں کاوشوں سے مستفید ہو سکیں اور قرآن کریم کو صحیح طریقے کے ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری مجھ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور ہمارا جو ایک کنیکشن ہے وہ بنا رہے، ایک ربط جو ہے وہ بنا رہے، اور آپ ہمارے جو اینڈ ویورز ہیں وہ دیکھتے رہیں چیزوں کو، اور یہ آپ کے لیے بھی ذریعہ ثواب ہو اور ہمارے لیے بھی ذریعہ ثواب ہو۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق۔ نون تنوین کا مطلب ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش۔ اگر کسی کے نیچے یا کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جائیں تو وہ نون تنوین ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو حرف ہوتا ہے اگر وہ حروف حلقی میں سے آ جائے تو ہم وہاں پہ اظہار کریں گے، اگر وہ حروف اخفاء میں سے آ جائے تو ہم وہاں پہ اخفاء کریں گے۔ اگر حروف حلقی میں سے آ جائے، جیسے یہ فا کے بعد اگلا جو حرف ہے یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ اظہار کریں گے۔ اظہار کیا چیز ہے؟ یعنی جب ہم نے ان الفاظ کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے غنہ کرنا ہے آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ را زبر فا رف، را زبر را، رف را، فا 2 زیر فن، رف رفتن، رف رفن، خا پیش ضاد خود، را 2 زیر رن، خود رن۔ اب دیکھیں خا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کا مطلب یہاں پہ اظہار کریں گے، یعنی پہ غنہ نہیں کریں گے، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، رف رفن خود رن۔ اس کے بعد با آ گیا، با جو ہے اس کے اوپر 2 پیش ہیں، اور اس کے بعد ضا ہے، ضا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس کا مطلب یہاں پہ اخفاء کر کے یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ سین زبر سا، با زبر الف با، سین زبر سا، حا زبر الف حا، سحا، با 2 پیش بن، سحابن، ضا پیش غو، لام پیش لو، غولو، میم کھڑا زبر ما، ظلما، تا 2 پیش تن، ظلماتن، سحابن، ظلماتن۔ اس کے بعد یہ اگلا جو قانون ہے وہ آ گیا کہ اس کے سین کے نیچے کیا ہیں 2 زیر، 2 زیر کا مطلب یہ سین تنوین ہو گیا۔ اس کے بعد ضا ہے، ضا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس کو اخفاء کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ نون زبر فا نف، سین 2 زیر سن، نف سن، ضا زبر ضا، لام زبر لا، ضالا، میم زبر تا مت، ظلمت، نف سن ظلمت۔ اس کے بعد یہ دیکھیں قاف، اس کے بعد قاف تو آ گیا حروف قلقلہ میں سے، اور میم کے اوپر جزم آ گئی، واو کے اوپر جزم آ گئی یعنی کہ واو ساکن ہو گیا۔ قاف کو ہم واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم کے اوپر 2 زبریں آ گئیں یعنی میم تنوین ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا فا، جو ہم چیز ہے کہ میم تنوین کے بعد آ گیا فا کا مطلب یہ ہو گیا حروف اخفاء میں سے، تو اس کے مطلب ہم یہاں پہ اخفاء کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہجے کرتے ہیں۔ قاف زبر واو قو، میم 2 زبر الف من، قومن، فا زبر الف فا، سین زیر سی، فاسی، قاف زیر یا قی، فاسقی، نون زبر نا، فاسقین۔ تو اس کو ملا کے کس طرح پڑھیں گے؟
قوما فاسقین. اس کے بعد یہ والا آ گیا، دیکھیں لام پہ دو زبریں آ گئیں، اس کا مطلب لام تنوین، اور جو فا ہے یہ حروف اخفاء میں سے، اس کا مطلب یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. آئیے اس کے جوڑ کرتے ہیں. سین پیش سو، سین پیش سو، با پیش بو، سوبو، لام دو زبر الف لن، سوبو لن، فا زیر فی، جیم زبر الف جا، فی جا، جیم دو زبر الف جن، فی جا جن، سبولن فی جا جن. اس کے بعد آ گیا نون، نون کے اوپر آ گئیں دو زبریں، دو زبر کا مطلب ہو گیا نون تنوین. اور اس کے بعد آ گیا قوف. قوف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے تو ہے، لیکن جو قوانین ہم پڑھ رہے ہیں حروف حلقی یا حروف اخفاء، ان میں سے یہ حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے قوف، اس لیے یہاں پہ اخفاء کا قانون لاگو ہوگا، اور یہاں پہ ہم غنہ جو ہے وہ کر کے پڑھیں گے. سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زبر الف نن، ساما نن، قوف زبر قو، لام زیر یا لی، قلی، لام دو زبر الف لن، قلیلن، سامنن قلیلن. اس کے بعد آ گیا حا. حا کے بعد اگلا کون سا ہے؟ قوف. حا تو دو تنوین ہو گئی، دو پیشیں آ گئیں. قوف جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے آ گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ بھی اخفاء کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. فا زبر تا فت، حا دو پیش ان، فت ان. جب ہم جوڑ کریں گے تو پھر ایسے پڑھیں گے، ملا کے کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو جوڑ کرنے کے بعد بتاتا ہوں. فتح، قوف زبر قو، را زیر یاری، قری، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب. یہ دیکھیں فتح قریب. اس کے بعد را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، کاف زبر کا، را زیر یاری، کری، میم دو زیر من، کریمن، رسولن کریمن. یہ دیکھیں کیونکہ کاف جو ہے یہ کس میں حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اخفاء کر کے یعنی پڑھنا ہے. رسول کریمن، کاف زیر کی، یہ والا دیکھیں ذرا، میم جو ہے اس کے اوپر دو زبر آ گئیں، اس کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. کاف زیر کی، را زبر الف را کی را، میم دو زبر الف من کی را من، کاف زبر الف کا، تا زیر تی کاتی، با زیر یا بی، کاتی بی، نون زبر نا، کاتی بین، کرامن کاتبین. تو اس کا مطلب ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ کرامن کاتبین. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سارے جو حروف تھے سبھی کے آپ کو اصول بتائے جائیں، سبھی کے ہجے کیے جائیں. اس میں نے کوئی ایسا حرف نہیں چھوڑا جس کے میں نے ہجے نہ کیے ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ حضرات کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو سکے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کے لیے، یا آپ حدر کے ساتھ قرآن کریم کو یعنی بغیر تلاوت کے ایسے ہی جیسے پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، تو ایسے آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی نہ ہو کہ کس جو حرف آگے ہیں اور کون سے جو الفاظ ہیں ان پہ میں نے غنہ کرنا ہے، کون سے جو الفاظ ہیں وہاں پہ میں نے غنہ نہیں کرنا. اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے تاکہ آپ حضرات اس کو بطریق احسن اور خوبصورت طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو یاد کر سکیں، سمجھ سکیں. انشاءاللہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا. ہمارا یہ آخری سبق تھا جس میں ہم نے اظہار اور اخفاء کے متعلق آپ کو پڑھایا. ایک نئی تختی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوبارہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن کریم سکھانے کی، پڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسباق کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.